محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے۔ اس کے فضل سے اس کی خاص رحمت سے ہم یہاں پر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اس کا انعام نہ ہوتا تو ہمیں یہ محفل نصیب نہ ہوتی۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور ان کی غرض و غایت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے، اللہ کا قرآن، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سننے سنانے کی غرض سے ملتے ہیں، تو وہ محفل برخاست بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ اس کی بخشش کے اعلانات پہلے فرما دیتے ہیں۔ اور ان محافل میں جتنا ادب سے بیٹھا جائے، جتنا غور سے اللہ کی بات کو سنا جائے، جتنی محبت سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، آپ کی نصیحتوں کو سنا جائے، اللہ تعالیٰ انسان کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب اور بے مراد ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا یہاں آنا صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی باقی زندگی کے لیے کوئی نصیحتی ایسے اصول لے کر جانا جن پر عمل کر کے ہم اپنی باقی ماندہ زندگی کو قرآن و سنت کے اصولوں پہ چلا سکیں، مقصد تو سب کا یہی ہے۔ آج ہمارے اس ادارے میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، ایک اعزاز اور فخر کی بات یہ بھی ہے کہ بحمد اللہ تعالی جو 3 سالہ ہمارا کورس جو ہم نے شروع کیا تھا دراسات دینیہ کے عنوان سے، وہ آج اس کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے۔ پورے قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا کل آخری سبق تھا۔ یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بچیوں نے وہ کورس مکمل کیا، تو اس کی آج ختم قرآن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز اسی مہینے میں مدرسے کے امتحانات ہوں گے اور اگلے درس قرآن پر بچیوں کو اسناد بھی تقسیم ہوں گی جامعہ کی طرف سے۔ وفاق کے وحدت المدارس الاسلامیہ کے ان کے داخلے جا چکے ہیں۔ جو بھی شیڈول امتحانی آئے گا، ان کے امتحانات ہوں، تو یہ صرف بچوں اور ان کے اساتذہ کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ سب کی بھی کامیابی ہے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے انعامات، اس کے فیوز و برکات وہ آپ سب کے لیے ہیں۔
کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ پڑھانے والے ہوتے ہیں، کچھ ان پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ان کی راہیں ہموار کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ان کے لیے نیک تمنائیں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو جس درجے میں کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درجے میں اسے اس کا مقام اور اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کام کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں حق کا داعی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ قاسم بھائی، فتنوں کے دور میں حق کا متلاشی بننا، حق بات کی تلقین کرنا اتنا آسان نہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جہاں حق کی تلقین کا ذکر ہے، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ تواصوا بالحق کرنا ہے تو پھر تواصوا بالصبر بھی ہے، کیونکہ حق کی تلقین آسان نہیں ہے۔ امام الانبیاء، معصوم عن الخطا، نبیوں کا سردار پیغمبر، فخر انسانیت پیغمبر، مقام محمود کا دلہا پیغمبر، جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے صحابہ کی آنکھیں ترسا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک محفل میں فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کی 3 پسندیدہ چیزوں میں پہلی پسند یہ ہے میری زندگی کی، میرے جینے کی، میری زندگی میں جو میرے لیے سب سے پسندیدہ چیزیں، ان میں پہلی پسند کیا ہے کہ میری آنکھیں جب کھلیں ان کے سامنے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، جب کھلیں چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں، اللہ میری آنکھوں کا نور واپس لے لے۔ یہ آنکھیں تھیں صرف محمد الرسول اللہ کا دیدار کرنے کی، اگر وہ نہیں رہے تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ ایسی شخصیت نے جتنی دیر تک حق کی تلقین شروع نہیں کی، ختم نبوت کا تاج جتنی دیر تک نہیں پہنایا گیا، داعی اللہ جتنی دیر تک نہیں بنے، لوگ صادق امین کہتے تھے، اپنے فیصلوں میں منصف مانتے تھے۔ آپ آتے تو لوگ اپنی چادریں بچھاتے تھے، لیکن جب میرے پیارے پیغمبر نے حق کی تلقین شروع کی، داعی اللہ بنے اور دعوت شروع کی، قرآن و سنت کی تعلیم کا معاملہ چلایا، تو سب سے پہلا پتھر سگے چچا کے ہاتھ سے مارا گیا۔ میرے نبی کو پھر اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں کہ خود امام الانبیاء فرماتے، جتنی تکلیفیں دین حقہ کے لیے میں محمد نے برداشت کی ہیں، کسی پیغمبر نے برداشت نہیں۔ اتنی تکلیفیں ان کو نہیں آئیں جتنی مجھے آئی۔ تہمتیں لگیں، الزام لگے، اور آج کیا کوئی سچا ہوگا؟ ساری کائنات کا سچ ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر ایک طرف۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، دعوتنی وظننت انک صادق صدقت فیہ وکنت سما امین۔ اور ساری کائنات کے سچے ایک طرف، میرے بھتیجے تجھ سا سچا میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ تو اس سچے کو جھوٹا کہا گیا،
پیارے پیغمبر کو کذاب کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کی زوجہ پہ تہمتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوجڑیاں، کانٹے، اور احد کے میدان میں میرے نبی کے دانت شہید ہوئے۔ میرے نبی یوں سر کے بل کھڈے میں گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ عود کی کیل وہ گھس گئے۔ کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب میرے نبی نے اٹھائے، لیکن حق کی تلقین کا جو معاملہ تھا اسے فراموش نہیں کیا۔ قرآن بار بار کہتا رہا۔ میرے نبی نے مکہ چھوڑا تو قرآن نے کہا پیارے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، الذی فرض علیک القرآن، الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرا پیغمبر قرآن کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ رہی بات مکہ کی، آج نکال رہے ہیں، میں کل تجھے فاتح بنا کر اس مکہ کو تیرے حوالے کر دوں گا، وہ میرا کام ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ الذی فرض علیک القرآن، تیرا کام یہ ہے کہ تو قرآن کی تعلیم دیتا چلا جا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ اپنا کام پورا کیجئے، وہ میرا کام ہے تیرے دشمنوں کو برباد کرنا۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمنوں کا نام مٹا دوں گا، لیکن تو فصلی لربک وانحر۔ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی؟ تو حق کی تلقین جب بھی ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان پر الزامات بھی لگتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، ان کے خلاف پراپگنڈے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان پراپگنڈوں میں، ان بری فضاؤں میں، خطرناک ہواؤں میں جو مستقیم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور اپنے دیکھو ہر بندے کا اندر ایک اور انسان ہے جسے نسمہ کہتے ہیں، ہر بندے کے اندر ایک اس کا ضمیر بھی ہے، وہ ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تو نے جو کیا یا جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ میرا عمل یہ میری درستگی کے لیے ہے یا میری تباہی کے لیے ہے۔ اگر اس کا ضمیر مطمئن ہے، اپنے رب پہ بھروسہ ہے، پھر اسے ان تیز اور ان تلخ ہواؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم جزا اور سزا کا مالک و مختار کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ مالک یوم الدین، جی جزا اور سزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں آپ سنیے گا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کیا کہتے ہیں اور ان آیات کا مقصد کیا ہے اور ان سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور اگر اس راستے پہ چل پڑیں تو اس راستے کی برکات کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ روئے زمین پر بے شمار دعوتیں موجود ہیں، دعوت دینے والے موجود ہیں، باتیں موجود ہیں، باتیں کرنے والے موجود ہیں، اقوال موجود ہیں۔ کوئی خوشیوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شادی کے لیے بلا رہا ہے، کوئی غم زدگی کے حالات میں،
دوسروں کو بلا رہا ہے، کوئی تجارتی سفروں کے لیے بلا رہا ہے، کوئی صلح کے لیے بلا رہا ہے، کوئی لڑائی کے لیے بلا رہا ہے، کوئی ظلم کے لیے بلا رہا ہے، کوئی بدلے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی ہنر سکھانے کے لیے بلا رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ یہ کھینچا تانی کا ماحول ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے من احسنو اور من احسنو قولا ممن دعا الی اللہ، من احسن قولا، من احسن قولا، اور بلاون والے اور بے شمار بلانے والے، یہ تو بتاؤ احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اعلیٰ، اس سے بہتر، اس سے بہترین دعوت کس کی ہوگی؟ جو بلائے تو اللہ کی طرف بلائے۔ بلانے والے تو موجود ہے، بلا رہے ہیں، اور بلایا تو زلیخا نے بھی تھا یوسف کو، بلانے والے آج بھی بلا رہے ہیں۔ کوئی ظلم کی طرف بلا رہا ہے، کوئی جیاں انسان کو کوئی کس طرف بلا رہا ہے، کوئی کس طرف بلا رہا ہے۔ بلانے والے موجود ہیں، دعوت دینے والے موجود ہیں، خوشیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، بیماریوں کی طرف، پریشانیوں کی طرف، بدلے کی طرف، ظلم کی طرف، ہر کوئی ایک دوسرے کو بلا رہا ہے۔ کوئی بے حیائیوں کی دعوتیں دے رہا ہے، کوئی ہنرمندیوں کی دعوتیں دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جو بلائے تو کس کی طرف بولو، او کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ قرآن کہتا ہے بتاؤ لوگو، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اعلیٰ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بڑا فکر مند بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، جو ایک اللہ کی طرف بلائے اس سے مبارک دعوت بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، نا 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 نا، افمن شرح اللہ، مست ہوئے ہو کہ انجی نراز؟ افمن شرح اللہ، اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سبحان، کہہ دو یار سبحان۔ تو ترجمہ ہوندہ ہے سبحان اللہ کی یہ جھوٹے نعرے مارے کوئی تہاڈی گلی دے سول لوا دیاں گا سبحان اللہ، تہاڈی نالی وچ پانی روڑ دیاں گا سبحان اللہ، سویرے پاویں آپ صاف پیا کردا ہے۔ وہ تے اللہ دا قرآن ہے، تے قرآن کتنی اعزازی گلاں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن شرح اللہ، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، او بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ افمن شرح اللہ، بڑے بڑے خوش نصیب تساں سمجھ دیو
آپ سمجھتے ہیں خوش نصیبی، لیکن آپ کا خوش نصیب سمجھنے کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے۔ اسی خوش نصیب ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اور یار فلاں بندہ دیکھو بازار کتنا بڑا گیا، فلاں بندہ دکانیں بنا گیا، فلاں بندہ دیکھو زمینیں خرید گیا، اور فلاں کا بیٹا باہر کے ملک چلا گیا، یورپ چلا گیا، اور فلاں کا بیٹا بزنس مین بن گیا۔ آکے جی بڑا خوش نصیب ہے، بڑا کرماں والا ہے، بڑا پاگاں والا ہے۔ اللہ باں پھڑ لئیے دی، اللہ باں پھڑ لئی۔ اللہ فرماندا ہے تہاڈے نزدیک خوش نصیبیاں دولت ہے، میں اللہ دے نزدیک خوش نصیبی کیے شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ میں اللہ کے نزدیک خوش نصیبی کیا ہے کہ میں کسی کے سینے کو قرآن و سنت کے لیے کھول دوں۔ میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ کہا روٹی کھانوں کوئی نہیں، لیکن میں نے قرآن دے دیا اسے، میں نے نبی کی سنت دے دی اسے، میں نے اسلام کی دانائیاں دے دی اسے۔ بتاؤ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا باغاں والا کوئی ہو سکتا ہے؟ میں نے جس کے لیے قرآن و سنت کے دروازے کھول دیے، جس کے سینے کو میں اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا، اللہ فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے کائنات میں؟ اس سے بڑا کوئی باغاں والا ہے کوئی کائنات میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو قرآن دے دوں، میں جس کے لیے قرآن والی یہ نعمت نچھاور کر دوں، او کائنات والو آہم یکسمون رحمت ربکا، سبحان اللہ، اہ جیڑی تقسیم کیا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمتیں۔ او بے ایمان اونا دے ہاتھ واسطے چی کوئی نہیں جڑے اپنے آپ نو کامیاب سمجھن، دنیا دار ہو کے اللہ دے باغی ہو کے اللہ دے وے تے شکراں کسے ہور دیاں ادا کرن، اللہ دے وے تے نظرانے کسے ہور دے دیون، اے تقسیم کرن گے اللہ دیاں رحمتاں؟ نا اسی تقسیم کرنے آ روزیاں وی، زندگیاں وی، بلند مقام وی، اونا دے درجے وی اسی تقسیم کرنے آ۔ تے جنہ دے سینے نو اساں قرآن واسطے کھول دیتا، جن کے سینے ہم نے سنت کے لیے کھول دیے، یہ بھی تقسیم ہماری ہے۔ کسی کو دی تو دولت دی، کسی کو دیا تو قرآن دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو دی دولت دے دی، کسی کو دیا تو قرآن دیا، کسی کو دنیا کے جلوے مل گئے، کسی کو جولی سے کسی کی جولی کو سنت سے بھر دیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا؟ اس سے بڑی اولادیں ڈاکٹر بن گئیں، انجینئر بن گئیں، بچے وکیل بن گئے، لائر بن گئے، بزنس مین بن گئے، اعلیٰ افسران بن گئے، لیکن بعض بچے قرآن و سنت کے دائی بن گئے۔ قرآن کہتا ہو کیا سمجھتے ہو؟ وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ ایک وکیل بنا جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہیاں ڈالتا ہے، بزنس مین بنا ملاوٹیں کرتا ہے، وہ اللہ کی
دی ہوئی روزیوں کو سٹور کرتا ہے، چند ٹکوں کے لیے بزنس مین ہے، لائر ہے، جج ہے، پیسے پکڑ کے جھوٹے فیصلے کر رہا ہے، فلاں ملازم ہے، رشوتیں لے رہا ہے، اور ایک طرف قرآن و سنت کا دائی بن کے اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، نبی کی سنت سنا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو نیکی اور بدی برابر ہے؟ کیا سمجھتے ہو ان کی موت اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی؟ نہیں ہو لوگوں، اگر یہ سمجھتے ہو ساء ما یحکمون، بہت برا سمجھتے ہو، بہت بری سوچ ہے تمہاری اگر یہ سمجھتے ہو، کیونکہ نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے فرشتے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، خوبصورت لباس میں ہوتے ہیں، خوبصورت صورتوں میں ہوتے ہیں، اور بدکار کی روح جب ہم نکالتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر جہنم کے ہتھوڑے اور ڈنڈے برسا کر ہم پاؤں کے ناخنوں سے دماغ کے راستے ان کی روحوں کو کھینچتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس طرح سمجھو جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں میں ایک مامل کا کپڑا پھنسا ہو اور اسے یوں کھینچ کے نکالنا، جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہگار کی روح نکلتی ہے تو اس کا جسم چنی ہو جاتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے ان کی پیٹھوں پر جہنم کے چھتر لگتے ہیں، روحیں نکالی جاتی ہیں۔ اور جو قرآن و سنت کے دائی بن جائیں، اللہ فرماتا ہے نزولا من غفور الرحیم۔ وقار نو مارو آواز بار اندر آ جائے، باہر نکال دو۔ نزولا من غفور الرحیم، آگے آگے ہو جاؤ، آگے آگے۔ نزولا من غفور الرحیم، نیک بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا مہمان، میں عرشوں کا رب تیرا میزبان، تو میرا مہمان تے میں رب تیرا میزبان۔ سبحان سبحان۔ آکے چودھری دے ڈیرے تے گئے ساں، بڑی عزت کیتی سو، دسترخوان بڑا وسیع لایا سو، مچھی کھوائی سو، گوشت بکرے دا کھوایا سو، باربیکیو بنایا سو، سوپ بھی پوایا سو، پھر نال حلوے گاجران دے بھی کھوائے سو، بڑی خدمت کیتی، بڑی خدمت کیتی، تے چا نال دسدا پھردا ہے۔ اللہ فرماندے نے او میرا بندہ او جلا نہ ہو، دنیا اتے تے تکلیفاں ہونیاں نے، دکھ آنے نے، سارا کچھ ہوئے گا، یار نہیں رہن گے، رشتہ دار نہیں رہن گے، تو ساریاں نال وگاڑی کھلوتا ہے، میری وجہ کولوں تو ساریاں نو منہ وکھائے نے، میری وجہ کولوں، او نا بابا نا، میں تے نہیں جاندا تیرے نال، او غیر اللہ دی نظروں نیاز کھاون، او میرے نبی دی سنت دے خلاف کماں اتے بدتاں اتے میں تا نہیں جاندا، مینوں تو پیارا نہیں، مینوں آمنہ دا لال پیارا ہے، مینوں شرک پیارا نہیں،
نہیں، مینو رب دا توحید تے اللہ دا قرآن پیارا ہے۔ اللہ فرماندے ادھروں روح نکلی ہے، میں فرشتے دوڑا دیتے، انہاں جا کے اعلان کیتا تے کی آکھیا، اللہ 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 تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ سبحان اللہ۔ خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے جنتاں دے جیڑے وعدے کیتے انہاں جنتاں دا مستحق بنا دیتا ہے تے تانوں بنا دیتا ہے۔ نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ دنیا تے یار چھٹے، دنیا اتے یار چھٹے، دنیا اتے ہر شے چھوڑ دیتی تساں۔ نحنو اولیاؤکم، توانو دنیا تے تا پتا کوئی نہیں سی، اسی تواڈے یار بن گئے سا۔ اللہ جبریل نو آکھیا، جبریلا تو بن جا کے میرے طارق دا یار، تو بن جا کے امجد دا یار، تو بن جا کے ظہیر دا یار، تیرے وقاف دا یار، اینا دے یار تسی بن جاؤ۔ اینا یاریاں چھڑیاں تے میرے قرآن لئی، اینا رشتہ داریاں چھڑیاں تے میرے قرآن لئی، اینا ہر بدعت چھڑی میرے محمد دی سنت لئی۔ او میرے فرشتے ہو، تساں اینا دے یار بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، غم گسار بن جاؤ، اینا واسطے دعاواں کر دے رہو، اے ستے ہون تے تواڈے ہاتھ اٹھے ہون۔ سبحان اللہ۔ اے ستے ہون تے تواڈے ہاتھ اٹھے ہون، اے سو جان تے تواڈے ہاتھ دعاواں لئی کھلوتے ہون، اے ٹرن تے تواڈے پارے نہ دے پیراں تھلے ہون۔ اے جس وقت دنیا چھوڑ کے آ گئے، دنیا چھوڑ دیتی ہے نا، ہون نہ تے غم کوئی نہیں ہونا چاہیدا، ہون نہ تے خوف کوئی نہیں ہونا چاہیدا۔ اعلان کر دیو، اعلان کر دیو، کی اعلان ہے؟ نزولم من غفور الرحیم۔ او انسان، او مسلمان، او صاحب ایمانا، تو سب کچھ چھڑیا، ہون تو کلا نہیں، میرے دسترخوان تا تو مہمان، میں میزبان تا تو مہمان۔ او جتنی دیر قیامت نہیں آندی، برزخی زندگی وچ وی اسی میزبان آ، تے جدوں قیامت برپا ہوے گی، جدوں قیامت آوے گی، سارے سورج دی گرمی تھلے کپدے پہ ہون گے، تے تساں میری جنت دے تختاں اتے بہ کے میری رحمت دے سائے تھلے میریاں نعمتاں دے اندر مشغول ہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، آکھو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے تو کس کی طرف بلائے۔ اللہ، لیکن کب بلائے گا؟ کب بلائے گا؟ جب اس کو کچھ آتا ہوگا۔ وہ بلانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن سیکھو گے تو اللہ کی طرف بلاؤ گے، نبی کی سنت سیکھو گے تو اللہ کی طرف بلاؤ گے۔ آج کی پریشانیاں برداشت کرو گے تو کل کے سکھ پاؤ گے، ہے کہ نہیں؟
وہ ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے قرآن کے طالب، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے احادیث کے طالب، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے قرآن و سنت کے طلباء، رب کعبہ کی قسم یہ تھوک بھی پھینکیں تو دنیا کے مال و اسباب سے زیادہ افضل ہے۔ ان کا تھوک اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا کے مال و اسباب سے زیادہ افضل ہے۔ کہو سبحان اللہ، اور دل سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو، تیرا کلام پاک ہے، تیرے نبی کی سنت پاک ہے، یا اللہ تیری محبت پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ بچیاں نو پیچھے اٹھاؤ، بیٹھ۔ اللہ تو پاک، تیرا قرآن پاک، اور قرآن کے ساتھ جن جن کی نسبت جڑتی گئی تو ان کو بھی پاک کرتا گیا، تو نے ان کو بھی پاکیزہ بنا دیا۔ یہ عقیدے کے پاک ہیں، ان کے پاس توحید ہے، شرک کوئی نہیں، ان کے پاس سنت ہے، بدعت کوئی نہیں۔ اللہ 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 فرماتا کالا اننی من المسلمین، اور جدوں قرآن تے سنت آ جائے پھر بندہ کہندا نا میں تا فرما برداراں اپنے رب رحمان دا تے محمد ذی شان دا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب قرآن و سنت کا طالب علم بنے گا، سیکھے گا تو آئے گا نا۔ میں اگر بول رہا ہوں تو میں نے کچھ 4 لفظ سیکھے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اور میرے اساتذہ پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی زندگیوں، ان کے عملوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سیکھا ہے تو آج میں سنا رہا ہوں۔ ہمارے بچے سیکھیں گے نہیں تو سنائیں گے کیسے؟ پڑھیں گے نہیں تو پڑھائیں گے کیسے؟ آج فزکس، بائیو کیمسٹری، انگلش کے مضامین تو بڑے ملتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والے جب محمد الرسول اللہ کی زبان اطہر سے نکلا، اور کائنات کے لوگوں روح زمین استادوں سے بری پڑی ہے، قرآن پڑھانے والا، سمجھانے والا، سنانے والا، اس کے جوتوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اج بد قسمتی ہے وے کہ قرآن پڑھان تے سمجھان والےاں دے خلاف پراپیگنڈے ہیں، انہاں نوں لوگ کمی سمجھدے ہیں، انہاں نوں غلام سمجھدے ہیں، انہاں نوں حقیر سمجھدے ہیں، اور تسی تواڈے تو وڈا حقیر آپ کوئی نہیں۔ حقارت لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی، سب تو وڈا حقیر ہووے جنہوں اللہ قرآن و سنت تو محروم کر دیتا ہے، سب سے بڑا حقیر وہ ہے، اور سب سے بڑا اللہ کی نظروں میں عزت والا وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھ رہا ہے، والدین پڑھا رہے ہیں، ان والدین سے افضل کوئی نہیں، ان بچوں سے اعلیٰ کوئی نہیں، پڑھانے والوں سے اعلیٰ کوئی، میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء کہتے ہیں۔ عبداللہ اندروں کوئی مسئلے 1 2 لیا کے نا تو اتنے میرا پتر پا، اتنے بندے بہ جان گے، جگہ تھوڑی ہو گئی، ادھر پا دہیا یا کسی بچے کو بھیج دو قاسم اندر سے مسئلے لے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں نا ربی، اننی من المسلمین، توجہ ہے جے نا، قرآن دا مضمون ہے، حالے دے پہلی آیت تیاں سی، قرآن ہے ہی کتاب انج دیئے تے سمندر ہے، غوطہ ماریے تے خزانے لبی جاندے نے، لبی جاندے نے، لبی جاندے نے۔ اننی من المسلمین، او تعارف جے ہو گیا سو قرآن نا، تعارف جے ہو گیا سو محمد دی شان دا،
آندا ہے نا بابا میں تے مننی ہے اللہ دی تے او دے رسول دی، میں کسے ہور نو نہیں۔ اللہ فرماندے نے دسو ہون، اللہ کی فرماندے دسو ہون دنیا دیو سیانے ہو دسو ہون وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دسو ہون اے دیاں گلاں تے جیڑے کہندے نے خیرے، ختم والا چاچا کیڑا کوئی غیر خیرے، او میں صحافی جو ہویا، او میں سیاستدان جے ہویا، میں دکاندار جے ہویا، میں بزنس مین جے ہویا، میں ڈیرے دار جے ہویا، میں فلاں جو ہویا تے میں فلاں جو ہویا، خیر اساں تے نہیں کیتا، چاچے اراں کیتا ہے، خیر اساں تے ایک کام نہیں کیتا، بزرگاں کیتا ہے۔ ہن دسو نا ایک پاسے محمد الرسول اللہ دی محبت ہووے اتار بچائیں، ایک پاسے محمد الرسول اللہ دی ہووے محبت تے ایک پاسے ہووے برادری دی محبت، تے جیت جائے برادری ہار جائے میرے نبی دی محبت، تے پھر آکھے یا اللہ میریاں دعاواں قبول کر، ایمان نال دسو ہونگیاں قبول؟ یہ بچے ساری ادھر آ گئے، ہونگیاں قبول؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعاواں ادو دعاواں بندیاں نے، او کسے دے کرایاں دعاواں نہیں بندیاں۔ روپیہ 100 دیتا تے آکھیا کر دعا کری کر دعاواں، پھر تینوں روپیہ 100 دئیے، اسے دعا نہیں کہتے۔ دعا آپ کوئی نیکی کے کام پہ ڈٹ جائیں، سنت کی عزت رکھ لیں، بدعت کو شکست دے دیں، کچھ نہ مانگے اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اوہ کسے دی گل رکھا دئیے، کسے دی گل وجا لئیے تے کہنا پیندا ہے، اگلا گھر آ کے آندا یار شاباش ہووی تو میری عزت رکھ لئی، آندے نے کہ نہیں؟ او بول دے نہیں کدی نہیں جے کسے آ گیا، آندے نے کہ نہیں؟ او شاباش ہووے تساں عزت رکھ لئی میری، تو میرا سکا، تو میری عزت بچا لئی، میری عزت دا پائیوال بن گیا، تے جیڑا محمد الرسول اللہ دی عزت دا پائیوال بن گیا، بولو جیڑا قرآن دی عزت تے غیرت نال غیرت وکھائے تے شرک دے خلاف ڈٹ جائے تے بدعت دے خلاف ہو جائے تے سنت تے توحید دی کنڈ نہ لگن دے، دسو اللہ انہوں خالی چھڑ دا؟ وہ جڑا جنگل دے کتیاں نو بھکھا نہیں ماردا تے اے نو بھکھیاں رکھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماندے نے تو میرے محمد دی عزت رکھی، میرے محمد دی سنت دی عزت رکھی، تو میرے سونے دیاں اڈاواں دی عزت رکھی، اور میں بغیر منگیا نہ دیواں تے میں خدا ہی نہیں، تو مانگ بھی نہ تے میں تینوں دیواں۔ اللہ اللہ ادفع باللتی ہی احسن ہی آسن، جدوں تھک گئے نا تے نکے نکے اشارے کریو میں سمجھ جان۔ ادفع باللتی آسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی دی نفی کر، او انسان تے مسلمانا برائی دی نفی کر، لیکن پہلا اچھائی نو سکھ تے برائی دی نفی تاں ہوئے گی، کیونکہ اچھائی تے برائی دا تعارف ہوئے گا تے نفی ہوئے گی۔ او تعارف سکھ تے اصول سکھ قرآن آلے، او اصول سکھ محمد الرسول اللہ دی حدیث آلے، سکھ کے ادفع باللتی ادفع
ادفع باللتی ہی احسن، دفع کر، ددکار دے، اونو چٹخ دے، دور کر برائی نو، تو ہوویں ایمان والا تے برائی تیرے نال سونی نہیں لگدی۔ تیرے اندر دیپ جلیا ہووے لا الہ الا اللہ دا، محمد الرسول اللہ دا، تے تو لا الہ کمیں تے الا اللہ دی توہین کریں، محمد الرسول اللہ کمیں تے سنت دی توہین کریں، اے گل پھبدی نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن سکھ، حدیث سکھ، پھر سونے طریقے نال، پورے دلائل نال، پوری جرت نال، او سونا بن کے قرآن و سنت دا علم سینے وچ سجا کے، نور و نور اندر کر کے، تڑلے نال ڈک چھڑ تے ڈکا پا دے برائی نو۔ اللہ فرماندا ہے پا، او کہتا سی، او جرت دا کر، او نہ ڈر مخالفتاں کولوں، نہ ڈر دشمنیاں کولوں، نہ ڈر برادری کولوں، نہ ڈر ڈرنائی تے ڈر کدے کولوں، اے راضی ہے تے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماندا کارتا صحیح جرت، اللہ نتیجہ کی نکلے گا۔ اللہ فرماندا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، او کل جڑے دشمن سن تیرے تینوں ویکھنا نہیں سن چاہندے، تو جرت کر اللہ دا یار بن، محمد الرسول اللہ دا وفادار بن، جرت کر کأنہ ولی حمیم، میں انہاں دے دلاں نو صاف تے پاک کر کے تیرا جا نثار نہ بناواں تے مینوں خدا نہ۔ عمر ویکھو ٹریا محمد الرسول اللہ نو قتل کرن دے ارادے نال، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن وچ لچک نہیں لے آندی، ٹھوک کے آکھے لا الہ الا اللہ، جدوں ضرب لگی ہے تے اوہی عمر میرے نبی دے سامنے آ کے دشمن دے اگے تلوار بن کے کھلو گیا ہے تے آندا ہے آ ظالمو، محمد ہووے سچا رسول، بیت اللہ ہووے گھر خدا دا، مکہ ہووے شہر مصطفیٰ دا، تے تسی نماز نہ پڑھن دیو حرم وچ، عمر زندہ ہووے تے عمر دی غیرت جاندی ہے۔ اس واسطے اج نماز بیت اللہ دے سائے وچ ہووے گی، میں وینا کنے ماں دا دودھ پیتا ہے تے آ کے روک دے سانو، اٹھو یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ، تساں نماز پڑھاؤ، میری تلوار پیرا دے گی۔ اللہ فرماندا میں دیوانہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو، او میں دیوانہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ابو سفیان میرے نبی دے خلاف پراپگنڈے کرن والا، میرے نبی دے خلاف بدر تے احد وچ نکلن والا، میرے نبی دے خلاف گلاں کرن والا، اللہ فرماندا ویکھ تے صحیح میرا محمد اج کیویں تیرے پیراں وچ دوزانو بیٹھا روندا ہے پیا، میں تیرا دیوانہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں تیرے دیوانہ انہوں کیتا کہ نہیں کیتا؟ ویکھتا صحیح او حمزہ تیرا چچا ہے، تیرے مشن دی مخالفت کردہ ہے، میں اللہ نے جدوں تو ڈٹھیا رہے ہیں میرا محمد کریم، ایو حمزہ اپنے یار ابو جہل نو کوٹ پھانڈ کے تیرے کو لا کے تے گواہیاں دیندا ہے، آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، آندا ہے او میرا بھتیجا خوش ہو جا، میں تیری نبوت دیاں گواہیاں دینا، تیرے رب دی توحید دیاں گواہیاں دینا۔ پھر ویکھ میرا پیغمبر بدر دا میدان ہووے، سب تو اگے ٹرے حمزہ، تا تو آکھیں بلے ویکھو میرا شیر چاچا، میں تیرا گرویدہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اللہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب بولو تو صحیح، بنایا کہ نہیں بنایا؟ لیکن شرط کی ہے قرآن و سنت نو لے کے ڈٹ جاؤ تے کھلو جاؤ۔ اللہ فرماندا بینک و بینہ عداوۃ، اور جڑیاں دشمنیاں تواڈے اندر، اے دشمنیاں کوئی ذاتی تا نہیں، سنیو میرا جملہ سنیو، اے دشمنیاں کوئی ذاتی تا نہیں، اے دشمنیاں کوئی مکاناں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے راواں دیاں تے نہیں، اے دشمنیاں نے اللہ دی محبت وچ ڈوب کے، اللہ فرماندا ہے ڈوبیا آ رہا ہے، نکلی نا، ڈوبیا آ رہا ہے، پکا آ رہا ہے، استقامت وخاتے کہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پکا آ رہا ہے، اس توحید والے سمندر وچ ڈوبے آ رہا ہے، میں اللہ کأنہ ولی حمیم، اے دے دل وچ تیری محبت کوٹ کوٹ کے بھر کے تیرا گھرویدہ نہ بنا دیاں تے مینوں رب بنا کے۔ سبحان، آکھو یار سبحان، ہائے ہائے ہائے، اے ساری محنت مکدی آخری گلاں، آخری گلاں میرے مضمون تے میرے ٹاپک تے میری تقریر دیاں، قرآن دیاں نہیں، تے سمجھو اے ڈونگے نے کہ ہو دے تے اللہ نتیجہ کڈ لگا، جے سنیو نتیجہ کتنا سونا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اے جیڑیاں نعمتاں نے قرآن والی، اے جیڑیاں نعمتاں نے سنت والیاں، اے جیڑی قرآن و سنت دی تعلیم ہے، سنو لوگو، سنو میریو ماں تے پہنو، سنو تا صحیح، آج اسی اپنیاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم والے پاسے نہیں آن دیندے، دور ہے، اسی مجبوراں، او فلانی جگہ یونیورسٹی دے وچ او 50 کلومیٹر بھی ہووے تے آنے خیر ہے، اے ڈگریاں ملن گیاں، ایتھے اللہ ڈگری پیا دیندا ہے، او نہیں لیندے پے، اوتھے فلانا نشئی تے زانی تے شرابی ڈگریاں دیندا ہے، اونا دیاں ڈگریاں نو سینے نہ لانے آ، قرآن والی ڈگری اللہ فرماندا ہے پریشان نہ ہوو، ما یلقاہا الا الذین صبروا، اے جڑی قرآن و سنت دی تعلیم ہے، اے نصیب ہوندی اے صبر والیاں، اے ہر بندے دے نصیباں چ کوئی نہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ما یلقاہا، میں اے نعمت دیندا ہی نہیں، ہائے ہائے، اے نعمت لبدی نہیں، اے کوئی روڑی تے پیا ہویا سامان تے نہیں، اے کوئی روڑاں تے پئی ہوئی نکارا چیز تا نہیں، اے میرا کلام ہے، ہائے اے میرا کلام ہے، میں اللہ دا کلام ہے، میرے مصطفیٰ دی زبان اطہر تو نکلے الفاظ ہیں، اے میرا قرآن ہے، اے کوئی عام شیطہ نہیں، اے کوئی لکی چھکی شیطہ نہیں، اے کوئی بات ڈھیراں تے پئی ہوئی شیطہ نہیں، جدی نقدری کر دیو پہ تساں، اور جنوں پسے پشت کر دیو پہ تساں، جدے کولوں منہ موڑ دیو پہ تساں، اور جدے کولوں بچے بھی لکائے جے، دیاں بھی لکائیاں جے،
آپ بھی پرے پرے ہٹ دے ہو جی دکان ضروری ہے جی ہاں میری ملازمت ضروری ہے میرا ڈیرا ضروری ہے ٹائم کوئی نہیں ملتا اج ٹھنڈ بڑی ہے اج دھند بڑی ہے استاد جی کوئی معافی دا اعلان تا کرو استاد جی کوئی چھوٹ چھاٹ تا دیو ہون ٹائم کوئی نہیں ساڈے کول ایک مہینے بعد کرانگے ہفتے بعد کرانگے اللہ فرماندا ہے اے کو روڑا رڑا کوئی سودا تا نہیں ما یلقاہا اور نہیں دیندا میں نعمت نہیں نصیب کردا میں الا مگر ذو حظ عظیم میں انہاں نو دینا جڑے بڑے خوش نصیب ہون میں انہاں نو دینا جنہاں نو میں عظمت دی نظر نال ویکھاں جنہاں نو میں عزت دی نظر نال ویکھاں جنہاں اُتے مینوں شفقت آ جائے جنہاں اُتے مینوں محبت آ جائے جنہاں اُتے میں اللہ نو پیار آ جائے میں انہاں نو قرآن دینا میں انہاں نو سنت دینا ما یلقاہا نہیں دیندا میں اور کسے نو اور جنہاں میرے قرآن نو پسے پشت پا دیتا کرو کٹھے دولتاں کرو کٹھے مکان کرو کٹھیاں دکاناں کرو کٹھا سارا کچھ کرو میں اللہ قسمہ چاہ کے پیا کہندا جے ان لہو معیشتاً ضنکا مکان ہون گے سکون نہیں ہوے گا اولاد ہوے گی فرما بردار نہیں ہوے گی پیسہ ہوے گا برکت نہیں ہوے گی دولت ہوے گی مارو مار ہوے گی رشتے ہون گے شریکے بن جاون گے اور میاں بیویوں ہو گے نفرتاں کرو گے میں اللہ بسترے نرم ہون گے سکون کوئی نہیں ہوے گا نیندر کوئی نہیں ہوے گی جسم تواڈے ہون گے صحت کوئی نہیں ہوے گی ان لہو معیشتاً ضنکا تساں اپنا ٹل لاؤ میں اپنی تدبیر کرانگا لیکن یاد کریو مکر اللہ میں اللہ تدبیراں کرانا لا واللہ خیر الماکرین مینوں قسم ہے اپنی خدائی دی مینوں قسم ہے اپنی وڈیائی دی مینوں قسم ہے اپنے جلال دی میرے تو ود چال چلن والا کوئی نہیں اللہ اے نے قرآن دیاں گلاں اللہ فرماندا پے پیچھے مال و دولت دے نفس جنہ نہ سکنا ہے جدوں ٹھیر جمع کر لیں گا نا تے پھر سوچیں گا ہن وڈیاں وڈیاں زندگیاں گزاریے اوتھے ہی تیری گردن نپاں گا اوتھے ہی یضربون وجوہہم وادبارہم پھر میں فرشتیاں نو آکھنا سوکھی نہ کڈیو روح انہاں دے منہ تے انہاں دیاں پٹھاں تے مار مار کے ہتھوڑے کڈو باہر کی پلے رہ جائے ایک دولت ہوئے تے ایک دولت ہے او دوویں او بھی حاصل کرو لیکن پرائورٹی دیو اینو بھی سکھو او بڈھے ہو تاں بھی سکھو جوان ہو تاں بھی سکھو وڈیریاں عورتاں سکھن جوان بچیاں سکھن چھوٹے سکھو قرآن دے طالب بن کے زندگی گزارو مر بھی گئے تے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں حساب لواں میں حساب بھی نہیں لیندہ لیکن غیرت وہاؤ تو سے اس واسطے اللہ